وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قال الله تعالى في مقام آخر: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مدرسہ عربیہ سیدنا علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم فیصل آباد کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل حمد و نعت و عظمت قرآن کانفرنس، حضرت اقدس حضرت مولانا قاری نصیر الدین چشتی صاحب اور ان کے برادران کی پرخلوص دعوت اور محنت کے نتیجہ میں منعقد ہے. پاکستان کے معروف مشہور شعراء اور ثناخوان مصطفیٰ، خصوصاً سندھ کی دھرتی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی محترم جناب وقار عمر رنیراج صاحب، جنہوں نے آپ حضرات کو خوبصورت انداز اور آواز میں نذرانہ مظنون پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور آپ حضرات کے سامنے اس مدرسہ سے قرآن کریم حفظ کرنے والے بچوں کی دستار بندی ہوئی، ان کو انعامات دیے گئے. اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد فرمائیں اور قاری صاحب کی محنت کو اللہ قبول فرمائیں. ٹائم کیونکہ کافی ہو گیا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کروں گا. امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا میں رسول مبعوث فرمائے، ان کو کتابیں، صحیفے یا تختیاں عطا فرمائی، لیکن ترتیب یہ رہی ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں یا تختیاں یا صحیفے دیے وہ لکھ کر دیے، کتابت شدہ دیے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو کتابت شدہ، جناب داؤد علیہ السلام کو زبور دی تو کتابت شدہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تو کتابت شدہ، دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو صحیفے اور تختیاں دی وہ کتابت شدہ دی،
لیکن اپنے آخری پیغمبر اور رسول کو اللہ نے جو قرآن عطا کیا وہ کتابت شدہ نہیں دیا بلکہ تلاوت شدہ دیا ہے۔ کتابت کا تعلق نو کے قلم سے ہوتا ہے اور تلاوت کا تعلق نو کے زبان سے ہوتا ہے۔ لکھنے کا نام کتابت ہے، پڑھنے کا نام تلاوت ہے۔ دیگر کتابیں جو کتابت شدہ تھیں ان کو لکھنے والا قلم پوشیدہ ہے، مخفی ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے والی زبان مخفی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا بنانے سے 10,000 سال پہلے قرآن کریم کو فرشتوں کے سامنے خود تلاوت فرمایا، اور جب فرشتوں نے سنا تو جھوم جھوم کر کہہ رہے تھے کتنا عظیم ہوگا وہ نبی جس کو یہ کتاب عطا کی جائے گی، اور کتنا خوش نصیب ہوگی وہ امت کہ جن کی زبانوں پہ قرآن کو جاری کیا جائے گا اور جن کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کیا جائے گا۔ تو اللہ نے دنیا بنانے سے 10,000 سال پہلے، روایات میں اختلاف ہے، اللہ نے قرآن کریم کو فرشتوں کے سامنے خود پڑھا۔ اب جب اللہ نے قرآن کریم کو پڑھا، توجہ رہے، تو یہ کہاں چلا گیا؟ قرآن خود بتاتا ہے اور سوال کیا جائے تو اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں کہیں نہیں گیا، میں لوح محفوظ میں چلا گیا۔ تو لوح محفوظ میں قرآن کیا کرتا رہا؟ جب آپ یہ سوال کریں گے تو قرآن کا جواب یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا رہا، میں نے جس نبی کے سینے پہ اترنا تھا میں اس کملی والے محمد کا انتظار کرتا رہا۔ یہ انتظار بڑی عجیب چیز ہے۔ دیکھو میں بھی 3 گھنٹوں سے 4 گھنٹوں سے انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کسی فارسی بان سے پوچھا گیا کہ انتظار کسے کہتے ہیں؟ فارسی ادیب نے عجیب جملہ کہا، اس نے کہا کہ دیواریں بھی نہ ہوں، ہاتھوں میں ہتھ کڑی بھی نہ ہو، پاؤں میں زنجیر بھی نہ ہو، اور پھر بھی بندہ قید میں ہو تو اسے انتظار کہتے ہیں۔ اور عربی دان نے کسی موقع پر یہ کہا کہ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار کا ایک ایک لمحہ موت سے زیادہ سخت نظر آتا ہے۔ تو قرآن کریم نے سب سے زیادہ انتظار کیا، اور وہ بھی اپنے محبوب کا انتظار کیا، آقا کا انتظار کیا، اور دنیا بنانے سے پہلے انتظار میں تھا۔ توجہ کیجئے، انتظار کسی وجہ سے ہوتا ہے، شخصیت، اس شخصیت کا کردار اور اس کی زندگی کے پہلو جب مد نظر ہوتے ہیں تو انتظار ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے پوچھا گیا تو نے جو انتظار کیا تیرے مد نظر کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ مجھے خالق نے کہا کہ جس نبی کا تو انتظار کر رہا ہے میں نے اپنی جو ہے پوری اس ترتیب میں سب سے زیادہ حسین اسی پیغمبر کو بنایا ہوا ہے۔ تو حسن مد نظر تھا، توجہ رہے، حسن مد نظر تھا کہ حسین ہیں اور میں ان کو دیکھوں گا۔ اب طریقہ کار تو یہی ہے کہ جو انتظار میں ہوتا ہے اسی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ قرآن کریم کئی سالوں نہیں، کئی لاکھوں کروڑوں سالوں سے انتظار میں تھا۔ تو سب سے پہلے ملاقات بھی تو اصول کے مطابق قرآن کریم کی ہونی چاہیے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو انتظار میں تھا، تیری حضور سے ملاقات کیسے اور کہاں ہوئی؟ تو قرآن نے کہا میں کیونکہ انتظار میں تھا تو اللہ نے سب سے پہلے میری ملاقات کروائی۔ کہاں کروائی؟ فرمایا غار ہیرا میں کروا دی۔ اور جب میں نے تنہائی میں اکیلے میں اپنے پیغمبر کو دیکھا
تو میں نے پہلی نظر دیکھا، مجھے لطف آ گیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا دیکھا تو چہرہ والضحیٰ والا تھا، زلفیں واللیل والی تھی، ہاتھ ید اللہ والے تھے، سینہ علم نشرہ والا تھا۔ اور میں نے دیکھا، اور دیکھ کر قرآن نے کیا کہا؟ توجہ میری طرف رہے بھائی، دیکھ کر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے غار حرا میں نبی کو دیکھ کر واپس بہرا کر کہا جیسے میں نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تنہائی میں دیکھا، اکیلے پن میں دیکھا، اور یکتائی میں دیکھا۔ جب میں دیکھ رہا تھا تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ قرآن کا دعویٰ تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن 13 سال کے بعد ایک شب آئی، میرے آقا کو دشمن بھی تلاش کر رہے ہیں، اپنے بھی تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہے۔ اس وقت قرآن لوح محفوظ میں تھا، اور قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ جب اللہ کی طرف سے انڈیکیٹر اشارہ ملا، میرے محبوب غار میں ہیں، جاؤ ملاقات کرو، تو قرآن غار سور میں گیا۔ کیا بن کر گیا؟ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ قرآن کہتا ہے میں غار کے دہانے پہ پہنچ گیا، اور میں نے جھانک کر دیکھا، میرے ذہن میں تھا کہ وہ اکیلے ہوں گے، اور میں انہیں جیسے غار حرا میں تنہائی میں پہلے دیکھ چکا تھا، 13 سال کے بعد آج بھی میں تنہائی میں دیکھوں گا۔ لیکن دیکھا، حیران رہ گیا۔ قرآن بول کر کہہ رہا ہے اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، میں نے جھانک کر دیکھا تو کوئی صاحب پہلے سے موجود ہے اور خاموش نہیں ہے۔ بول کر آقا کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، او میرے یار گھبرا نہیں، ہم اکیلے نہیں، تیسرا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے قرآن کریم سے سوال کیا، تو نے 13 سال پہلے غار حرا میں دیکھا، واپس لوٹا، تو نے کہا جیسے میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ 13 سال کے بعد آج پھر تو نے غار میں میرے آقا کو دیکھا، اب تیرا میسج کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اب میرا پیغام یہ ہے کہ جیسے ابو بکر نے دیکھا ہے ایسے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ جیسے جناب ابو بکر نے دیکھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا وہ کیسے ہے؟ توجہ کیجئے، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ کہا جب آقا نے مجھے پڑھا تو دنیا نے مجھے پیار سے گود میں رکھ کے پڑھا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب لب مصطفیٰ پہ میں آیا، اگرچہ پہلی ملاقات میں آقا فرما رہے تھے ما انا بیکاری، کیونکہ ٹائم ذوق والا ہے نہیں، آپ بھی گزارا کریں گے، میں بھی گزارا کروں گا انشاءاللہ، لیکن باتیں ذوق والی میں کر رہا ہوں۔ جناب جبرائیل نے تعارف کروایا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آقا نے فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ قرآن کہتا ہے میں ہزاروں سال سے انتظار میں تھا، ملاقات ہوئی تو کہہ دیا میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں، میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ آواز مشیت آئی، آپ کہہ رہے ہیں ما انا بیکاری، میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ محبوب لب کشائی تو فرمائیے، پڑھیے تو صحیح، آپ کے ہونٹوں پہ قرآن آئے گا، پھر دنیا میں کروڑوں قاری قرآن کے بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ غار حرا میں حضور کہہ رہے ہیں ما انا بیکاری، میں قاری نہیں ہوں، پڑا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن جب حضور کے لبوں پہ قرآن آیا، پھر قرآن خوش ہو گیا، کہا میں کروڑوں انسانوں کے لبوں پہ آ گیا۔ کل حضور کہہ رہے ہیں ما انا بیکاری، آج کروڑوں قاری نظر آ رہے ہیں۔ توجہ بھائی، قرآن دیکھ کر بہرایا، غارے شور سے بہرایا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ابو بکر نے دیکھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا آقا نے مجھے پڑھا،
تو پھر دنیا نے مجھے گود میں رکھ کر پڑھا، پھر دنیا نے مجھے گود میں رکھ کر پڑھا، لیکن میں نے صدیق کو خوش نصیب دیکھا ہے، دنیا قرآن کو گود میں رکھ کر پڑھ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے غار ثور میں دیکھا کہ صدیق صاحب قرآن کو گود میں رکھ کے پڑھتا نظر آ رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بھئی آپ نے قرآن کے سینے پہ جب سورہ والضحیٰ پڑھی، آپ خوش ہوئے یا نہ ہوئے؟ بھئی خطیب نے قرآن کے سینے پر لکھی ہوئی سورت علم نشرح پڑھی، قرآن کے سینے پہ لکھی ہوئی سورت والضحیٰ پڑھی تو خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھیے والضحیٰ لکھا ہے، یہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، علم نشرح لکھا ہے، یہ مصطفیٰ کا سینہ ہے، واللیل لکھا ہے، یہ پیغمبر کی زلفیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا تو میرے سینے پہ لکھے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کو پڑھتی ہے، میرے سینے پہ لکھے ہوئے مصطفیٰ کے علم نشرح کے سینے کو پڑھتی ہے، میرے سینے پہ لکھے ہوئے نبی کی زلف کو پڑھتی ہے۔ ابو بکر کو میں نے دیکھا ہے، وہ کاغذ پہ لکھا ہوا والضحیٰ کا چہرہ نہیں پڑھ رہا تھا، واللیل کی زلف کاغذ پہ لکھی ہوئی نہیں پڑھ رہا تھا، علم نشرح کا سینہ کاغذ پہ لکھا ہوا نہیں پڑھ رہا تھا۔ اور صدیق وہ خوش نصیب ہے جو والضحیٰ کا چہرہ براہ راست پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے ابو بکر جو سینہ مصطفیٰ کو براہ راست پڑھ رہا ہے، زلف مصطفیٰ کو براہ راست پڑھ رہا ہے۔ اگر میں آپ سے رات کے حصے میں کہوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے مجھے بتلائیے وہ کون خوش نصیب ہے جس نے روضہ اقدس کی جالی کی زیارت کی ہوئی ہے، تو بہت کم لوگ ہوں گے جو ہاتھ فضا میں کھڑا کر کے کہیں گے ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے گنبد خضرا بھی دیکھا، ہم نے گنبد خضرا سے اٹیچ جالی بھی دیکھی ہے۔ وہ واپس لوٹ کر اپنے آپ کو خوش نصیب کہتا ہے کہ میں نے نبی کے گنبد خضرا کو بھی دیکھا ہے، میں نے سنہری جالی کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے کہا تم 1400 سال کے بعد گنبد خضرا دیکھو، سنہری جالی دیکھو تو تم خوش نصیب ہو۔ وہ صحابہ کتنا خوش نصیب ہے جو گنبد خضرا نہیں براہ راست کملی والے کے چہرے کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یہ کون ہے؟ مجھے بتانے والے نے بتایا جو 1400 سال کے بعد سنہری جالی اور گنبد خضرا دیکھ رہا ہے، اسے دنیا حاجی کہہ رہی ہے، اور جنہوں نے براہ راست کملی والے محمد کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، دنیا ان کو صحابی کہتی چلی جا رہی ہے۔ صحابی اعلیٰ ہے یا حاجی اعلیٰ ہے؟ دوستو حاجی کروڑوں بار کعبے کو دیکھے، کروڑوں بار نبی کے روضے سے جڑی ہوئی جالی کو دیکھے، اس کی نظر میں وہ جاذبیت نہیں ہے جو صحابی کی نظر میں ہے۔ وہ ایک بار دیکھے اور پھر اسے دیکھنے کا موقع نہ ملے تو امام ابو حنیفہ جیسے آدمی کی 40 سال کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والی عبادت بھی اس کی ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا، میں عرض کر رہا تھا کہ ساری کتابیں کتابت شدہ ہیں، قرآن کیا ہے بھائی؟ تلاوت شدہ۔ وہ لکھی ہوئی تھی، یہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن آئیے میں تقریر کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں پیغمبروں کی موجودگی میں، ان میں تبدیلی پیدا ہو گئی، رد و بدل ہو گئی، لیکن آقا علیہ السلام کو جو کتاب دی یہ پڑھی ہوئی تھی، جناب جبرائیل پڑھ رہے تھے،
اور ساتھ ساتھ آقا پڑھتے چلے جا رہے تھے، جلدی میں پڑھ رہے تھے۔ قرآن کریم خود بول پڑا۔ قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب جلدی میں نہ پڑھیے، آپ اس لیے جلدی پڑھ رہے ہیں کوئی شد مد جزم رہ نہ جائے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ اتارا بھی اس نے خود ہے اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے بھائی؟ بولیے، بلند آواز سے بولیے۔ جو دوست جاگ رہے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے کہیں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے بھائی؟ جھوم کر کہیے کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے ساری مخلوق کی رزق کی ذمہ داری لی ہے، اور 12ویں پارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین پہ رینگنے والا کیڑا ہم نے پیدا بعد میں کیا ہے، اس کے رزق کا بندوبست ہم نے پہلے کر دیا ہے۔ اب اللہ نے جو رزق کا بندوبست کیا ہے وہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ کی ایک ترتیب ہے، اسباب کے درجے میں دیتا ہے۔ کیسے؟ کہا زمین کو ہم مار کرو، اس میں گندم ڈال کے آ جاؤ، تم رضائی پہن کے سوئے رہو، میں تیرے ایک ایک دانے کی حفاظت کر کے اسے گلزار بنا کے تجھے واپس لوٹا دوں گا۔ دیتا ہے لیکن کسی سبب سے دیتا ہے۔ دکان سبب بنتی ہے، مکان سبب بنتا ہے کہ کرائے پہ چڑھا دیا گیا، لیکن اللہ نے رزق دینا ضرور ہے اور رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے بھائی؟ اللہ نے لی ہے۔ وہ بھی اسباب کے درجے میں کیا ہے؟ اسباب کے درجے میں آپ جب دیکھیں گے تو پہلا سبب قرآن کریم کی حفاظت کا نبی کے صحابہ، وہ صحابہ جو کتابت وحی کر رہے تھے، اور ان میں نمایاں نام جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ نے معاویہ کے قلم سے قرآن کی حفاظت کروائی ہے۔ جو قرآن تلاوت شدہ تھا وہ کتابت کی شکل میں آیا تو نبی کے صحابی معاویہ کے قلم سے آیا، اور جب قلم سے جناب معاویہ مشیت کہہ رہی ہے کہ اب معاویہ کے قلم سے لکھا ہوا قرآن دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ حفاظت کا پہلا ذریعہ صحابہ کا قلم ہے۔ دوسرا ذریعہ وہ مدرسہ ہے جسے صفہ کہا جاتا ہے، جس میں پڑھنے والے طالب علموں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے دوسرا سبب جو قرآن کریم کی حفاظت کا بنایا ہے زمین پر، وہ مدرسہ ہے۔ قلم صحابہ کا تھا، لکھ دیا گیا، اب قیامت تک جو مدرسہ ہے یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے مدرسے کو بنا دیا ہے۔ مجھے یاد ہے 1 سال پہلے اسی طرح ایک مدرسے کے پروگرام میں ہم شریک ہوئے۔ مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ جو عظیم سکالر ہیں، ان کی موجودگی میں ایک مولانا صاحب مدرسے کا چندہ کر رہے تھے اور بار بار جملہ کہہ رہے تھے، بھائی چندہ دو، مدرسہ باقی رہے گا تو قرآن باقی رہے گا۔ حضرت جب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے مائک کے سامنے آئے تو حضرت نے فرمایا میں اس مولوی صاحب کے جملے کی تردید کرتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک مدرسہ باقی ہے قرآن باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا کہ اللہ نے مدرسے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یا نہیں لی ہے۔ مجھے کوئی حدیث اور کوئی ایسی بات نہیں ملی جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میں نے مدرسے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور مدرسے کو قرآن کی حفاظت کا سبب بنا دیا ہے۔ لہذا جملہ یہ ہے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا مدرسہ بھی باقی رہے گا، تو قرآن کی وجہ سے مدرسہ بھی باقی رہے گا اور قرآن کی حفاظت مدرسے کے ذریعے ہوتی رہے گی۔ آپ نے دیکھ لیا چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن گئے،
ایک دوست بڑی عجیب بات کہہ رہے تھے، کہنے لگے مولانا دنیا کی چیزوں کی حفاظت آپ آنکھ والے بینا شخص سے کرواتے ہیں کہ کوئی چور ڈاکو یہ چیز اٹھا کر نہ لے جائے، نابینا شخص کو کوئی چوکیدار نہیں رکھتا، لیکن نابینا میری اور آپ کی نظر میں ایک بیکار سا آدمی ہے جو کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جو دنیا کی نظر میں بیکار تھا، اللہ نے اسے نبینے کو اپنے قرآن کو چوکیدار بنا دیا ہے، اسی نابینا شخص سے حفاظت قرآن کروا دی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو قرآن سامنے رکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے تو نبینا اسے بتاتا ہوا نظر آتا ہے، بھائی تم غلط پڑھ رہے ہو۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رمضان شریف آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے بینا شخص غلطیاں کرتا چلا جائے گا، لیکن نبینا جو ہے جب قرآن کریم پڑھے گا تو اسے غلطی نہیں آتی ہے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا مدرسے کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اور مدارس دنیا بھر میں قرآن کریم کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ مدرسہ جس کا نام بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت رکھا گیا، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دو عظیم شخصیات کے نام پہ ہے، اور جناب علی اپنی جگہ پہ ایک عظیم شخص ہیں، اور جناب معاویہ کو بھی اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ انہوں نے 20 سال 64,65,000 مربع میل پہ یوں حکمرانی کی ہے کہ کفر کے سینے پہ پاؤں رکھ کے انہوں نے محمد کے دین کی حفاظت کی ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر سمندروں کا سینہ چاک کر کے جب جزیرے میں پہنچ رہے تھے تو وہاں جا کے حیران رہ گئے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اس جزیرے میں قرآن کا مدرسہ پہلے قائم ہو چکا تھا، اور اللہ کا قرآن وہاں پڑھا جا رہا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں اور ایک عظیم صحابی بھی ہیں۔ یہ ادارہ انہی دو شخصیات کے نام سے ایک محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ جناب علی اور جناب معاویہ آپس میں بھائی بھائی تھے، اور اسی مدرسے کے نام سے ہمیں محبت مل رہی ہے، عداوت نہیں مل رہی، محبت مل رہی ہے، اور پیغام ہے حضرت کی طرف سے بھی اور اہل سنت کی طرف سے بھی کہ ہمارے مدرسوں کے ناموں سے بھی آپ کو محبت مل رہی ہے، باہمی اتفاق مل رہا ہے، اور انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان میں مساجد مدارس سے متعلقہ علماء کرام اور قرہ حضرات، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے ایک بہت بڑے جو ہے یہ فوج تیار ہو چکی ہے۔ وہ فوج جو بارڈروں پہ کھڑی ہے وہ اسلحہ کے ساتھ حفاظت کر رہی ہے، اور یہ چھوٹے بچے تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر کے اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس اسلحے سے زیادہ ان کی دعا مؤثر ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو قائم و دائم رکھیں، حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ٹائم کیونکہ کافی ہو چکا ہے، اس لیے کوئی تفصیلی بات میں عرض نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بھی نیند کی حالت میں ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیند کو بھی اور آپ کی بیداری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔